قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جاسوسی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کیجیے۔ تجسس کرنا کیا مطلب ہے؟ خفیہ طریقے سے کسی کی خفیہ معلومات کو حاصل کرنا، اس کو جاسوسی کہا جاتا ہے، تجسس کہا جاتا ہے، ٹوہ میں لگنا کہا جاتا ہے۔ ایک شخص اپنی معلومات آپ کو دینا نہیں چاہتا، آپ اس کی وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کریں، مختلف ذرائع استعمال کریں، مختلف طریقے سے باتیں بنائیں تاکہ یہ اپنی یہ معلومات مجھے دے دے، تو اس کو کہتے ہیں تجسس کرنا کسی کے بارے میں۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اب بعض افراد ایسے ہیں، یہ بعض لوگوں کی ذمہ داری ایسی ہے کہ جہاں پر تجسس کرنا، جاسوسی کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ ہر جگہ ناجائز ہے، ہر ایک کے بارے میں ناجائز ہے۔ جائز کون سی جگہ ہے؟ والد کے لیے اپنی اولاد کی جاسوسی کرنا۔ والد گھر کا سربراہ ہے، اولاد کا ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، تو والد کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہے اور خفیہ طریقے سے اس کے بارے میں جانتا رہے کہ اس کے دوست کہاں ہیں، کہاں بیٹھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، پڑھائی کیسی ہے، باہر گیدرنگ کیسی ہے، ہر چیز کے بارے میں خفیہ طور پر معلومات رکھنا والد کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے ان کی اصلاح کرنا۔ اسی طرح حاکم وقت ہو، جو علاقے کا ایس ایچ او ہے یا بڑا ذمہ دار ہے، جس کے ذمے ہے امن و امان قائم رکھنا، حالات کو اپنے صحیح رخ پر رکھنا، جس کی ذمہ داری ہوتی ہے قانونی طور پر، تو اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ ہر چیز سے باخبر رہے، ہر چیز سے باخبر رہے۔ افسر ہے، اپنے ماتحتوں کے بارے میں معلومات رکھے کہ وہ کام کیسا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں خفیہ طریقہ اختیار کرے تو کوئی ناجائز بات نہیں ہے، یہ بھی جاسوسی ہے لیکن جائز ہے۔ چاہے وہ کیمرے لگا کر نگرانی کر رہا ہو یا افراد کو بیچ میں خفیہ طور پر ڈال کر ان کے ذریعے معلومات لے رہا ہو، اس کے پس پشت، یعنی اس کو نہ بتلا رہا ہو، اس کی معلومات لے رہا ہو، اس کا کام کیا ہے، یہ میری غیر موجودگی میں کیا کرتا ہے، کام کیسا کرتا ہے، تو یہ آفیسر کے اوپر لازم ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے اس کے کام کی دیکھ بھال کرنا، اس کی نگرانی کرنا، اپنے ماتحت سے کام صحیح طریقے سے لینا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رات کو باہر گشت پر نکلا کرتے تھے، گلیوں میں نکل جاتے، دور تک جاتے، صرف کس نیت سے کہ کہیں کوئی ضرورت مند نہ ہو، کوئی پریشان حال نہ ہو۔ تو اس طرح کے ان کے رات کے بے شمار واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، اب وہاں پر رک گئے، رکنے کے بعد سننے لگے، دیکھا کہ اندر کوئی محفل لگی ہے جس میں گانا بجانا اور اس طرح کی محفل، شراب کباب کی محفل لگی ہے، جیسے عام طور پر ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کھلم کھلا باہر تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن رات کے اندھیرے میں گھر کے اندر شغل میلہ لگایا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین تھے، انہوں نے جب اس چیز کو محسوس کیا تو اچانک اس گھر میں داخل ہو گئے۔ اب بعض کتابوں میں آتا ہے کہ دروازے سے ہی داخل ہوئے، بعض میں آتا ہے خفیہ طریقے سے داخل ہوئے، چاہے کود کر داخل ہوئے، جیسے بھی گئے ہوں، لیکن اچانک خفیہ طریقے سے گھر میں داخل ہو گئے۔ تو وہ لوگ ایک دم حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا، چھاپا پڑ گیا۔ اب وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ جو اس محفل میں کا بڑا تھا، شراب پیا ہوا تھا، بڑا چرب زبان تھا، کہنے لگا امیر المومنین، ہم نے تو ایک گناہ کیا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، فاسق بنے ہوئے ہیں، آپ نے تو کئی گناہ کر دیے۔ آپ نے خفیہ طریقے سے ہماری باتوں کو سنا، پھر آپ خفیہ طریقے سے گھر میں داخل ہوئے، پھر آپ بغیر اجازت کے آئے،
تو یہ بہت سارے گناہ ہیں. بغیر اجازت کے کسی گھر کے داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے. خفیہ طریقے سے کسی کی بات سننا بھی جائز نہیں ہے. پھر آپ نے اس گناہ کے ہوتے ہوئے اچانک ہم پر جو ہے ہمارے سامنے آ گئے تو امیر المومنین فرمانے لگے کہ دیکھو ابھی تو تمہارے سامنے کوئی بات کرنا میرے لیے درست نہیں ہے، اس لیے کہ اب تم گناہ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہو اور مجھ پر الزام لگا رہے ہو. صبح جب تم حاضر ہوگے تو اس وقت بات کریں گے. جب وہ پھر آپ کے دربار میں آئے، صبح ملاقات ہوئی، بلایا ان کو، جمع کیا تو ان کو سمجھانے لگے کہ دیکھو تم جو کام کرتے ہو وہ گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے، اس طرح مت کرو. اور پھر حضرت عمر فاروق کا وہاں پر داخل ہونا کوئی گناہ نہیں، غلط نہیں تھا، اس لیے کہ آپ تو ذمہ دار تھے، حاکم وقت تھے. آپ کا تو کام ہی تھا رعایا کی نگرانی رکھنا، ان کے حالات سے واقفیت رکھنا. کوئی غلط کام ہے تو اس سے ان کو روکنا اور صحیح کام کی طرف ان کو لے کر آنا. وہ چونکہ نشے میں تھا تو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. تو پھر آپ نے پیار سے ان کو سمجھایا کہ آئندہ ایسا نہ کریں، ان کو باز پرس کر کے چھوڑ دیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اگر کوئی بھی راستے اختیار کرتے ہیں اپنے ماتحتوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، گناہ سے بچانے کے لیے، تو اس کو جاسوسی نہیں کہا جاتا، اس کو ٹوہ میں لگنا نہیں کہا جاتا. کہ والد گھر میں آئے اور آ کر اپنی بیوی سے، اپنی اہلیہ سے، وائف سے یہ پوچھے، سوال کرے نماز کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں معلومات کرے کہ انہوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اسکول گئے نہیں گئے، کوئی گھر میں کیا حالات رہے، کوئی سوال جواب کرے، تو اس کو جاسوسی نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ تو والد کی ذمہ داری ہے. وہ تو والدین کی ذمہ داری کے اندر داخل ہے کہ ان کی اصلاح کرے اور اس کے اندر جو ہے اس کو فساد سے ان کو بچائے. آج کل کے معاشرے کے اندر جس طریقے کا ماحول بن چکا ہے، اس ماحول کے اندر یہ گناہ اور فساد بڑھنے کی وجہ یہ جاسوسی کرنا ہے. آج ہر بندہ دوسرے کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے. اگر کسی کے پاس کچھ 2 پیسے آ جائیں تو دوسرا بندہ پریشان، اس کے پاس کہاں سے پیسے آ رہے ہیں، کہاں اس کی جاب لگ گئی ہے، اس کی تنخواہ کتنی ہے، یہ کما کہاں سے رہا ہے، اس نے یہ پلاٹ کہاں سے لے لیا، یہ رکشہ کہاں سے اس کے پاس آ گیا، یہ اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، یہ موبائل کیوں چینج ہو گیا، یہ کہاں سے لے لیا. اب یہ ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھئی آپ کو کیا مطلب ہے، آپ کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، دوستانہ ہیں، پڑوس والے ہیں، رشتہ دار ہیں، بس گھلو ملو. جب تک کہ ظاہراً کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھ لو، کوئی حرام کمائی کے اندر نہ دیکھ لو، اس وقت تک کسی کے بارے میں ٹوہ میں لگنا یا اس طرح کی جاسوسی کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے. اسی طرح موبائل فون ہے، یہ پرائیویسی کی چیز ہے، پرسنل اس کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے، میسیجز ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کو موبائل پکڑاؤ تو وہ موبائل چیک کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس موبائل کے اندر کیا چیز ہے. اب اس میں جو ہے ویڈیوز بھی کھل رہی ہیں، میسیج بھی کھل رہے ہیں، فون نمبر بھی چیک ہو رہے ہیں، ساری چیزیں چیک کی جا رہی ہیں. حالانکہ یہ جائز نہیں ہے. کسی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر لے لینا یا اس کے اندر چیک کرنا اس کی غیر موجودگی میں یا اس کو بتائے بغیر، یہ جاسوسی کے اندر داخل ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگے رہو، ایک دوسرے کے پیچھے مت لگے رہو. یہ کہاں کتنا کما رہا ہے، اس کے گھر کا سیٹ اپ کیسے چل رہا ہے، یہ آمدن اس کی کہاں سے ہو رہی ہے. ہاں اگر کوئی اپنے طور پر خود بتانا چاہے تو الگ بات ہے، ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، کوئی بتاتا نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہیلے بہانے کر کے تنخواہ معلوم کرو، آمدن معلوم کرو، یہ چیزیں معلوم کرو. اور معلومات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے یا اس کی جو ہے سراہا جائے، بلکہ معلومات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر اس سے حسد کیا جائے، پھر اس کے بارے میں جو ہے لوگوں کے سامنے بدگمانی کی جائے، اس کی برائی کی جائے. تو ایسے سوالات کرنا بھی جائز نہیں ہے، ایسے سوالات کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر آپ کے بارے میں کسی کو کوئی گمان پیدا ہو جائے یا آپ کی وجہ سے کوئی لوگ ایسے گناہ میں ملوث ہو جائیں تو آپ کو اس عمل سے دوسروں کو واقف کرنا بھی ضروری ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اپنے وقت کے ولی، لیکن ابتدا میں ایسے نہیں تھے. جوانی میں بالکل عام لوگوں کی طرح دنیا داری کرنا، پیسہ کمانا، تعلیم حاصل کرنا. انگلش اسکول میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، یہاں تک کہ اس زمانے کے ڈپٹی کلیکٹر بن گئے. اب ڈپٹی کلیکٹر کا عہدہ پہلے زمانوں میں بہت بڑا عہدہ ہے، یہ کوئی چھوٹا سا تو نہیں ہے.
اب ایسے بندے کو بڑی معلومات ہوتی ہیں، انگریزی زبان پر بھی عبور ہوتا ہے، ان کو بھی تھا۔ اللہ کی شان، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ آ گئے۔ جب حضرت تھانوی کی خدمت میں آئے تو اس صحبت کا اثر ایسا پڑا کہ رنگ روپ بدل گیا، داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، لباس سنت والا آ گیا، اور ٹخنے جو ہے وہ بالکل کھلے ہونے لگے، ٹخنے سے پجامہ اوپر ہونے لگا۔ تو عام طور پر دیکھنے میں تھا کوئی مولوی صاحب ہے، لیکن تھے کلیکٹر، انگریزی بھی جانتے تھے، تعلیم یافتہ بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، اور ادھر سے پھر صوفی بھی بن گئے، صوفیت کا رنگ بھی چڑھ گیا۔ ایک دفعہ آپ ریل پر سفر کر رہے تھے، اب سفر کرتے ہوئے ریل پر سیٹوں پر مختلف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کے ساتھ دو اور بندے بھی تھے سفر میں، وہ عام دنیا دار بندے تھے۔ تو دوران سفر وہ حضرت کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہوئے سامنے آپس میں انگلش میں بات کرنے لگے، اور ان کو یہ گمان ہوا کہ ان کو تو انگلش آتی نہیں ہوگی، تو ہم جو بات پرسنل کرنی ہے انگلش میں کر لیتے ہیں، ان کو کیا پتا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو روکا اور کہا کہ جو ہے میں ڈپٹی کلیکٹر ہوں، اور آپ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، لہذا اگر آپ کو کوئی ایسی بات کرنی ہے جو مجھ سے چھپانی ہے تو ابھی نہ کیجئے میرے سامنے، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ تو ان کو روک دیا بات کرنے سے دوسری زبان میں، تاکہ ان کا کوئی گناہ ان کو پر لازم نہ آ جائے، کہ وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے ان کی زبان سمجھ نہیں آ رہی اور کوئی ایسی بات کر جائیں جو میرے متعلق ہو، یا کوئی خلاف شریعت میرے اوپر تانے کی بات ہو جس کی وجہ سے یہ گناہ گار ہو جائیں گے، لہٰذا ان کو گناہ سے بچانے کے لیے ان کو بتا دیا کہ آپ بات نہیں کرو، میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں، میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایسے موقع پر گننے بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے بارے میں بات کر رہا ہو دوسرے کمرے میں تو ہم چھپ کے سنتے ہیں کہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ اگر ہم آفس میں ہیں یا مزدوری پر ہیں، کئی کام کر رہے ہیں، اور کوئی ہمارے بارے میں بات کر رہا ہو اور ہم اس کے سامنے نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یار چھپ کے سنتے رہو، دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں آج میرے بارے میں۔ اب وہ باتیں کرے جا رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، وہ تجسس کی باتیں کر رہے ہیں، تانے لگا رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اور آپ اس کو سن رہے ہیں، روک سکتے ہیں روک نہیں رہے، تو آپ بھی ان کے گناہ میں شامل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے وہ گناہ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں، پھر بھی آپ ان کو نہیں روک رہے۔ تو کسی کو گناہ سے بچانا یہ بھی مسلمان پر لازم ہے، جس طرح خود کے لیے لازم ہے کہ ولا تجسسوا، دوسرے کے بارے میں جاسوسی نہ کرو، ٹوہ میں نہ لگو، اس کی معلومات، چھپی ہوئی معلومات کو حاصل کرنے میں نہ لگ جاؤ، اسی طریقے سے دوسرے کو ایسے گناہ ہوتے ہوئے دیکھ لیں تو اس کو گناہ سے بچانا بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے آج بہت سارے گناہ ایسے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر خرابی پھیل رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑا گناہ تجسس ہے، ٹوہ لگانا ہے۔ دیکھیے یہ ایک گناہ نہیں ہے، 4 گناہ ہیں۔ کتنے گناہ ہیں؟ 4 گناہ۔ پہلے انسان کیا کرتا ہے؟ ٹوہ لگاتا ہے، تجسس کرتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کماتا ہے۔ جب یہ اس کو معلومات مل جائیں چاہے صحیح ہو یا غلط ہو ٹوہ کے ذریعے، پھر وہ اس کی غیبت کرتا ہے، پھر اس کی برائی کرتا ہے۔ تو پہلے تجسس کا گناہ ہوا، پھر غیبت ہو گئی، اب غیبت کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے دوسروں کو بتانے کا۔ اب جب بندہ دوسرے کی بات دوسروں کو بتاتا ہے کسی اور کو، تو اس کے اندر 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ اس پر بہتان لگا رہا ہے یا اس کی غیبت کر رہا ہے۔ بہتان لگائے گا تو بھی گناہ ہے، غیبت کرے گا تو بھی گناہ ہے، یعنی ہر صورت میں تجسس کرے گا تو اس کے بعد بدگمانی کرے گا، بدگمانی کے بعد بہتان لگائے گا یا غیبت کرے گا، تو 4 گناہ جمع ہو جاتے ہیں ٹوہ لگانے کی وجہ سے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر خرابی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، پہلے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں، اور اگر غلطی سے ہمیں معلوم ہو جائے کسی کے بارے میں کوئی بات تو پھر ہم اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، آس پاس والوں میں، ہر جگہ وہ اس کی بات، برائی کی بات، گناہ کی بات، کسی کی چھپی ہوئی بات ہم دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی گناہ۔ اگر وہ جو آپ غلط بات کسی کے بارے میں کر رہے ہیں اگر وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ غیبت ہے، اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے تو بہتان ہے۔ بہتان بھی جہنم میں لے جانے والا، غیبت بھی جہنم میں لے جانے والے، اور بدگمانی کا انجام بھی جہنم ہی ہے۔ اور شروع کہاں سے ہوا؟ تجسس سے، ٹوہ لگانے سے۔ اسی لیے قرآن پاک میں سب سے پہلے اسی سے منع کر دیا، وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو،
ایک دوسرے کی ٹو مت لگاؤ، اپنے کام سے کام رکھو۔ کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں سوچنے کی، کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں اس کے پیچھے لگنے کی؟ اب یہ گناہ صرف رکتا نہیں ہے، ہماری ذات تک محدود نہیں رہتا، پھر یہ عادت جو ہے یہ انسان کی بڑھتی ہے، یہاں تک کہ پھر کوئی بد بھی محفوظ نہیں رہتا، کوئی نیک بھی محفوظ نہیں رہتا۔ آج ہم دیکھیں نا، ہر بندے کی زبان پر کیا ہے؟ مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، فلاں یوں ہی ہوتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں برائی ہے۔ کیوں ہے؟ تجسس کی وجہ سے، ہر ایک کے بارے میں جاسوسی کر کر کے ہم اتنے برے بن گئے کہ اب ہم سب ہمارے نظر میں برے ہیں۔ اور یہ برائی صرف رکی نہیں، اپنے پرائیوں تک نہیں رہی، یہ بڑھتے بڑھتے علماء تک گئی، پھر اکابرین تک گئی، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی شروع کر دی کہ کوئی کیسا تھا، اس کے بارے میں فیصلے ہم کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے بہت مفتی اعظم، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یزید کے بارے میں کہ وہ فاسق تھا یا نہیں، وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ وہ فاسق تھا یا نہیں تھا، وہ جنتی ہے یا جہنمی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن تجھ سے یزید کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، قیامت کے دن تجھ سے تیرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو بتا کہ تو نے کہاں سے کمایا، کہاں سے کھایا، کہاں خرچ کیا، اپنی اولاد کے ساتھ تو نے کیا معاملہ کیا، تو نے حلال کیا یا حرام کیا، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، تیرے بارے میں سوال ہوگا، یزید کے بارے میں تجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ تو جس کے بارے میں تجھ سے سوال نہیں ہوگا اس کی فکر میں کیوں لگا ہے؟ تو اپنی فکر میں لگ۔ تو اصل بات یہی ہے، آج ہم اپنی فکر چھوڑ کر سب کی فکر میں لگے ہیں، اور قرآن پاک میں اس بات کا واضح اعلان ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، پہلے جو لوگ گزر چکے ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، تم کیوں ان کے بارے میں ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو وہ کام کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، جس کے بارے میں تم سے سوال ہی نہیں ہوگا اس کے بارے میں تذکرہ کر کے اپنی جو ہے موجودہ زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ انسان یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، یہاں پر آخرت کی فکر کے لیے آیا ہے۔ جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر میں لگ جائے گا تو وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر ہم جو بیج بوئیں گے اسی کا پھل ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اب ہم یہاں دنیا کے اندر پودے لگاتے ہیں، ہم فصل لگاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، زمین میں دانہ ڈالتے ہیں، تو مجھے بتلائیے کوئی بھی عقل مند شخص یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے یہاں پر گندم ڈالا ہے تو اوپر کچھ اور نکل آئے گا، وہ گندم کی فصل ہے، گندم ہی نکلے گا، دانہ وہی ڈلا ہے۔ آپ نے پودا لگایا ہے جو ہے وہ آم کا، امرود کا، لیکن آپ اس کے اوپر سے کوئی اور پھل چاہیں تو وہ کبھی آپ کو نہیں ملے گا۔ جس چیز کا آپ نے بیج ڈالا ہے، پودا لگایا ہے، وہی پھل آپ کو ملے گا، اسی کا وہ وہاں پر پودا اگ کر آئے گا۔ تو عقل مند شخص وہ ہے کہ جو آخرت کی اپنی فکر کرے اور اپنی زبان سے، اپنے عمل سے کے ذریعے یہ لوگوں کو بتلائے کہ دیکھو ہم کرنے کیا آئے ہیں، ہم خود بھی اپنے آپ کو برائی سے بچائیں اور دوسروں کو بھی اس برائی سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔